اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا، جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں، ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے، کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے، اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ، اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے، جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے۔ تو بادشاہ نے بلا لیا۔ بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی؟ تو بادشاہ نے بلا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ کیا خیال ہے وہ؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے، مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن حدیث ہوتا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں، عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثالیں دی ہیں۔ مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں، وہ بات کو سمجھانے کے لیے، تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں، قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے۔ ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ، سبھی پڑھتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے۔ خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں۔ حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا، مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا نا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے، یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں۔ شاعر، سارے شاعر باولے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیں۔ ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے، تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے، جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا، اس قسم کی چیز ہے بھائی، وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی، سارے خرچے بھی پورے کر دیے، تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے، صحیح ہے نا؟ جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے، پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے، نہ سمجھ میں آئیں تو زیادہ اچھا ہے۔ خیر، تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا، وہ ذہن سے نہیں، ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی۔ بادشاہ، ہاں، تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا۔ وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھئی کون سی چیز ہے، تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مثال ہے، اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے، تو فرضی بھی ہوتی ہے کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے، وہ پانی الٹی ہو کے، اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں، ایسی بیماری لگ گئی، تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟
बादशाह ने कहा इलाज करूँगा भाई, उल्टियाँ उल्टियाँ रुकें। वो कौन सी गोली आजकल आ रही है उल्टियों की मशहूर, वो ग्रेनेट, कुछ इस तरह, ग्रेविनेट खाऊंगा। उस ज़माने में जो भी ग्रेविनेट टाइप की चीज़ होती थी, भाई उल्टी रोकने के लिए ग्रेविनेट खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो। उसने कहा सब कुछ करके देख लिया मगर फ़ायदा नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने कहा फिर एक हकीम आता है आपके पास, तो वो हकीम कहता है कि मैं आपका इलाज गारंटी के साथ करूंगा, लेकिन शर्त ये कि मुझे अपनी आधी सल्तनत दे दो, इसके बगैर मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, चाहे मेरी गर्दन उड़ा दो। और इलाज शर्ती है, अगर इलाज नहीं हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना। बादशाहों का काम तो पहले यही होता था, ये हो गया तो गर्दन उड़ा दो, नहीं तो समझ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा भाई अगर इस किस्म का हकीम आएगा और मुझसे आधी सल्तनत मांगेगा, तो बुजुर्ग ने कहा अपनी आधी सल्तनत दे दोगे? बादशाह ने कहा देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि उस सल्तनत का मैं क्या करूँगा कि पानी हलक में, बोलो ना यार, उतर ही नहीं रहा, क्या करना है इसी सल्तनत, मर जाएंगे वैसी प्यास से और तड़प तड़प के मरेंगे। उसने कहा चलो जी, आपने आधी सल्तनत उसको दी और उसने कोई ऐसी दवा खिलाई, अब वो प्याला आपके हलक में उतर गया। अब अगला प्रोसेस क्या है, पेशाब बन के निकल जाए। अब वो वहाँ रुक गया, पेशाब बंद हो गया, अब वो पानी पेशाब बन के निकलता नहीं। अब क्या करोगे? बादशाह ने कहा भाई इलाज करेंगे, क्या ख्याल, पथरी वथरी है, क्या चक्कर है भाई? तो कहा इलाज कर कर के थक गए मगर वो पेशाब नहीं निकल रहा, तो क्या करोगे? वही हकीम आया और कहने लगा कि आधी बकिया भी दोगे तो क्या करूँगा, दवा खिलाऊंगा और ये पेशाब निकल जाएगा। बादशाह ने कहा भाई क्या करता, पेशाब से तो मर जाएगा ना तकलीफ से इंसान, ये अजाब से मरने से बेहतर है कि आप गरीब होके ज़िंदा रह ले आदमी। बादशाह ने कहा अपनी आधी सल्तनत भी उसको दे दूँ। बुजुर्ग ने कहा ये है तेरी सल्तनत की औकात, एक प्याला पानी और एक प्याला पेशाब, इसके बराबर है तेरी सल्तनत। मेरा रब मुझे रोज़ाना दर्जनों गिलास पानी पिलाता है फ्री में और पेशाब बना के निकाल देता है फ्री में। मेरे रब ने मुझे जो नेमतें दी हैं वो तेरी सल्तनत से कई गुना ज़्यादा कीमती हैं, लिहाजा मैं तेरी सल्तनत पे राल टपका के अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकता। काश ये बात हमारी समझ में आ जाए, काश समझ में आ जाए। हर आदमी रो रहा है, हाय ये हो गया, हाय गुर्बत, हाय महंगाई, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। हमने परेशानियां देखी नहीं हैं, समझ में आ रही है बात? इसलिए हमें हरी हरी, जब पेट भरा हुआ होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े की सोचती है इंसान को। आज गुर्बत मसला नहीं है दुनिया का, याद रखो। हैं गरीब, वो बहुत थोड़े हैं और वो बहुत बड़े बड़े गरीब भी मौजूद हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनका मसला गुर्बत नहीं है, उनका मसला नाशुक्री है। और इस नाशुक्री का कोई इलाज नहीं है, जितना भी खा लोगे, जितना अच्छा पहन लोगे, मगर फिर भी मुंह क्या रहेगा? कुरान ने मिसाल दी है ना, इन तहमिल हो यलहस औ ततरुक हो यलहस। अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी है कि उसके सामने बोटी डालो तो भी ज़बान उसकी लटकी हुई है, पेट भरा हुआ हो तो भी ज़बान लटकी रहेगी और पेट खाली हो तो भी ज़बान लटकी रहेगी उसकी। ये हाल हो गया है। देखते नहीं अपने हुक्मरानों से सबक नहीं लेते? 5 अरब डॉलर कर्जा वापस करवाया जा रहा है। बातें हो रही है, वल्लाह आलम है या नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये कम है? 5 अरब डॉलर यानी सोचने में आता ही नहीं है कि कितना होगा। अरे 1 अरब पता है कितना होता है? यानी शुरू करो तो 100,000 से 1 लाख, 100 लाख से 1 करोड़, 100 करोड़ से 1 अरब, फिर उसको डॉलर से ज़रब दे दो, फिर वो कितने? 100 डॉलर, 100 अरब डॉलर। मेरे भाई हम और आप तसव्वुर, लेकिन ऐसे लोग भी चाहते हैं कि हम दोबारा आएं और मज़ीद पैसा। यानी ये वो लोग हैं कि अगर ये 5-5 हज़ार के नोट को चाय में डबो के खाना शुरू करते हैं, खुद नोट खाना शुरू करते हैं, इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी मगर वो नोट ख़त्म नहीं होंगे।
کتنی بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل مسئلہ دولت نہیں ہے، ہوس ہے. جس میں ہوس ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. یہ جو اولاد روکنے کی بات کرتے ہیں نا، ہوس کے مریض ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں، ہمیں ایک دھیلا بھی اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے، وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان، بولو بھائی، نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا پریشان، وہ اس پہ بھی خوش ہوگا. تو یہ جو ہماری باتیں ہیں نا، یہ جب سمجھ میں آئیں گی جب دنیا کو کیا سمجھیں گے، مسافر خانہ، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے.